چھٹا خواب نامہ 4 خواب 11 مئی 2018 درویش رابعہ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے۔ درویش رابعہ کا خط پڑھ کر کافی دیر تک اداسی کی دھن میں کھویا رہا۔ اسے ماضی کے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ مشرق کے روایتی ماحول میں رہتا تھا، خود بھی اداسی اور تاریکی کا شکار تھا، لیکن پھر اس کے دل میں نہ جانے کہاں سے امید کی کرن آئی اور آہستہ آہستہ اس کے سراپا کو روشن کر گئی۔ درویش ان دنوں پاکستان کے پشاور شہر کے باہر اپنے والدین عائشہ اور باسط اور چھوٹی بہن عنبر کے ساتھ ایک دریا پاس رہتا تھا، اور دریا کنارے دور تک سیر کو جانا اور خود کلامی کرنا اس کے محبوب مشغلہ تھا۔ 16 برس کی عمر میں درویش ایک شام جب دریا کنارے سیر کر رہا تھا تو اچانک اسے احساس ہوا کہ زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے اور اسے تحفے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے سوچا اسے زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے چند خواب دیکھنے چاہیے اور پھر پوری کوشش ان خوابوں کی شرمندہ تعبیر کر سکے۔ چنانچہ اس نے 4 خواب دیکھے۔ درویش کا پہلا خواب ایک ڈاکٹر، ایک ماہر نفسیات، ایک مسیحا بننا تھا۔ وہ انسانی جسم، انسانی ذہن، انسانی لاشعور اور انسانی گتھیاں سلجھا سکے، اور دوسرا انسانوں کو اپنی دکھ و سکون میں بدلنے میں مدد کر سکے۔ درویش کا دوسرا خواب ایک شاعر اور ایک دانشور بننے کا تھا۔ وہ ساری دنیا کے ادیبوں، شاعروں، فلاسفروں کو پڑھ سکے، پھر علم و ادب کے سمندر میں چند قطروں کا اضافہ کر سکے۔ وہ ایک کتاب نہیں بلکہ بہت سی کتابیں لکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خواب تھا جس طرح وہ اپنے پسندیدہ ادیبوں کی کتابیں لینے لائبریری جاتا ہے، لوگ اس کی کتابیں لینے بھی لائبریری جائیں۔ درویشوں کا تیسرا خواب ساری دنیا کی سیر کرنا تھا۔ وہ مختلف ممالک کے شہروں کو دیکھے اور ان کے شہریوں سے ملے۔ وہ ایک مرد جہاں دیدہ بننا چاہتا تھا۔ درویش کا چوتھا خواب دنیا کے چاروں کونوں کے مردوں اور عورتوں، شاعروں، ادیبوں، فنکاروں سے دوستی کرنا، ان کی محبتوں اور نفرتوں، دکھوں سکھوں کی کہانیاں سننا اور پھر انہیں رقم کرنا تھا۔ درویش نے یہ خواب زندگی کی صبح میں دیکھے تھے، اور جب زندگی کی شام آئی ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اسے فیض کا ایک شعر یاد آتا ہے: فیض تھی راہ سر بسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ فیض تھی راہ سر بسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ درویش خود کو خوش قسمت محسوس کرتا ہے، اس کی نوجوانی کے سارے خواب پورے ہوئے ہیں۔ اب نہ جانے کب سے جاگتی آنکھوں سے یہ خواب اور نیا دیکھ رہا ہے۔ برسوں بیشتر اس نے خواب کا نام ادبی محبت نامہ رکھا تھا۔ وہ خواب ایک ایسی کتاب لکھنے کی تخلیق کا خواب تھا جس میں درویش اور رابعہ کے خطوط شامل ہوں۔ اس کے ذہن میں ذکر رابعہ کا کردار ایک فرضی کردار تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے زندگی میں ایک زندہ کردار ملے گا جو ادیبہ بھی ہوگی، اور اس کا نام بھی رابعہ ہوگا، اور وہ مل کر ایک مشترکہ تخلیقی خواب دیکھیں گے اور پھر اسے مل کر شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اس مشترکہ خواب کی تکمیل کے لیے وہ رابعہ کے تہہ دل سے مشکور ہے، اور کیونکہ وہ اس خواب کو اکیلا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بطور شاعر اور ادیب کہ درویش برسوں سے یہ محسوس کرتا رہا ہے کہ ادب میں خطوط کو بطور مصنف کی وہ اہمیت حاصل نہیں ہوئی جتنی شاعری، افسانے، ناول کو ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مصنف کے دوست کو مل کر تخلیقی کام کرنا پڑتا ہے۔ درویش کو اندازہ ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس کا مرد ہونا اور مشرق مغرب سے ہجرت کرنا اہم تھا۔ ویسے تو ہر فنکار کے اپنے خوابوں اور آدرشوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ان خوابوں اور آدرشوں کی قیمت ایک عورت، وہ بھی مشرقی عورت کے ناطے، اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہ رابعہ کی جدوجہد کا تہہ دل سے احترام کرتا ہے۔ درویش نے مشرق سے مغرب کی طرف اپنی پرواز کا ذکر اپنی شاعری کے دوسرے مجموعے آزاد فضائیں کے دباچے میں برسوں پیشتریوں کیا تھا۔ اپنی پرواز کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے ماحول سے آزاد فضا مانگے۔ جرأتِ پرواز ایک پرندے کے خواب غفلت سے آگ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا آشیانہ فزودہ روایات کی تتلیوں، بوسیدہ اقتدار کی گھاس پھوس کے مرہون منت ایک قفس تھا جسے آشیانے کا نام دے دیا گیا تھا۔
اس کے شام و سحر ایک ایسے درخت پہ گزرے تھے جس پر خاندان کے آصف سائے فگن تھے۔ وہ درخت بذات خود ایک چمن کا حصہ تھا جس میں کسی زندہ کی طرح کلیوں کو کھلنے کی، باد صبا کو گزرنے کی، چاند کو نکلنے کی اور موسم بہار کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ چاروں طرف گھٹن تاریکی اور خزاں کے سائے لہراتے رہتے۔ اس پرندوں کا شعور ذرا اور بیدار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے، اپنے کانوں سے سننے، اپنے ذہن سے سوچنے، اپنی زبان سے گیت گانے، اپنے ماحول کو تسخیر کرنے، اپنے پروں سے اڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے یہ جان کر دکھ ہوا۔ اس سے پہلے پرندوں نے اجاڑنے کی کوشش کی، یا تو ان کے پر کاٹ دیے گئے یا وہ شکاریوں کے تیروں کی زد میں آ کر گر پڑے۔ جن پرندوں میں جرأت پرواز نہیں تھی، ان میں سے چند قفس کی تتلیوں سے ٹکرا کر مر گئے۔ وہ پرندہ عجب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ نہ تو ماحول کی دیواروں سے سر ٹکرا کر خودکشی کرنا چاہتا تھا، نہ ہی شکاریوں کی زد میں آنے کا خواہشمند تھا۔ وہ ایک ایسی فضا میں اڑنا چاہتا تھا، ہواؤں کی تازگی، پھولوں کی خوشبو، بہتی ندی کی موسیقی، چاند کی روشنی اور موسم بہار سے محظوظ ہو سکے۔ اسے چند بزرگ پرندوں نے بتایا کہ وہ پرندے جو سیاحت کی زد میں آ گئے، ان کے ذہنوں میں ماضی کی زنجیروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش تھی، لیکن فرد کا کوئی واضح تصور نہ تھا۔ ان کے دل تاریکی سے نالاں تو تھے، لیکن روشنی تک پہنچنے کا حوصلہ نہ رکھتے تھے۔ پرواز کی بلندی تک پہنچنے کے لیے ذات کی گہرائیوں میں اترنا ضروری تھا، جو ان کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پرندہ ایک طویل عرصے تک اپنی پرواز کی تیاریاں کرتا رہا۔ جب وہ اڑا تو خوش قسمتی سے ایک ہی اڑان میں اپنے ماحول سے بہت دور چلا آیا۔ وہ مختلف پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں اور وادیوں کے اوپر سے گزرا تو اسے بہت سے شہر نظر آئے۔ ہر شہر میں اپنے شہر کی طرح آزاری کرنے والے بھی ملے اور آزادی کے گیت گانے والے بھی۔ اس پرندے کو اس بات کی خوشی کہ وہ جن منزلوں کی طرف پرواز کر رہا ہے، ان فضاؤں میں اور بھی پرندے شامل ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک غول بنتا جا رہا ہے۔ اس کی دل کی تمنا وہ اپنی پرواز بلند تر کرنے کی سعی کرتا رہے اور پرندوں کو دعوت پرواز دیتا رہے جو اپنی اڑان کے لیے پر تول رہے ہیں۔ درویش اپنے کلینک میں بیٹھا رابعہ کو خط لکھ رہا ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں اس کی اپنی میوس سے ملاقات ہوتی ہے، جو اس کے لیے ادبی تحفے لاتی ہے، اس لیے وہ اسے کریٹو لیبر روم کہتا ہے۔ رابعہ شاید نہیں جانتی، درویش کینیڈا میں ماہر نفسیات بننے سے پہلے پاکستان کے شہر پشاور کے زنانہ ہسپتال کے لیبر روم میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کام کے دوران مشرقی عورتوں کے کرب اور درد زہ کی شدت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس نے لیبر روم میں عورتوں کے بارے بہت سی نظمیں لکھی تھیں۔ ان میں سے ایک نظم رابعہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ رابعہ کو درویش کے عورتوں سے تخلیقی اور انسانی رشتے کا اندازہ ہو سکے۔ خون کے آنسو، عورتیں اس وقت سے ہر آن لڑیں، عورتیں خون کی ہولی کھیلیں ہر مہینے، جو وہ حالات کی زد میں آئیں، اپنے جسموں کو پگھلتا ہوا لاوا پائیں، عورتیں زیست سے ہر ماں جو نہ مالائیں، اپنی تقدیر کو یوں اپنے نوشاں پائیں، عورت اپنی قد جانے، عورت بچے جنے، مائیں بنے، اپنی آغوش بنے، اور اگر اس سے وہ انکار کریں، ایک دوہرائے سے آواز سنیں، یا تو وہ بانجھ رہیں یا ہر ایک مادہ سب خون کے آنسو روئیں، اپنے رستے ہوئے زخموں کی فضائیں سوئیں۔ عورت درد کی تصویریں ہیں، عورت کرب کی تصویریں ہیں، عورت خوب میں ڈوبی ہوئی تحریریں۔ اگرچہ درویش کے خط کے بارے میں اور بھی بہت کچھ لکھنا چاہتا ہے، لیکن درویش کو کچھ مریض بھی دیکھنے ہیں، کچھ مزدوری بھی کرنی ہے، اس لیے وہ رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔ اب وہ رابعہ کے اگلے خط کا انتظار کرے گا۔ درویش کو تجسس ہے کہ رابعہ نے کس قسم کا تخلیقی خواب دیکھا تھا۔ جب درویش نے اپنے خواب کا ذکر کیا تھا تو اسے کیا حیرت ہوئی تھی۔